بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، 27ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 27 کے شروع میں سورہ طور اور سورہ طور کے اندر اس کے آخری حصے میں ذکر و اذکار کے متعلق خاص طور پر ایک ہدایت دی گئی۔ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ربانی ہے اس کے خاص بندوں کے لیے۔ فسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کثرت کے ساتھ بیان کیجیے، خاص طور پر صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اس کے اندر نوافل بھی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ قیام اللیل کا حکم دیا گیا۔ اور قیام اللیل ایک ایسی نماز ہے، تہجد کی نماز، جو اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ داعیان دین کے اندر وہ تڑپ اور دینی شوق اور لگن پیدا کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے کہ وہ اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے کہ وہ صبح اور شام جب بھی ممکن ہو اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کی یاد میں اس کی زبان تر و تازہ رہے۔ صبح سویرے جب بستر سے وہ اٹھے تب بھی اللہ کو یاد کر کے اٹھے، جب رات میں سونے کے لیے بستر پر جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو، اور جب بھی دن کے شروع میں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو، اور جب رات کی تاریکی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی وہ کوشش کرے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا رہے، ذکر و اذکار کا معمول بنائے رکھے، نوافل اور خاص طور پر رات کی جو نماز قیام اللیل اس کا وہ بہت زیادہ اہتمام کرے۔ پھر سورہ نجم کے شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شہادت ذکر کی گئی، اور یہ گواہی ہے قرآن کریم کی جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ اس سے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اہمیت کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں، اور دین جو ہم تک پہنچا وہ کتنا کنفرم ہے، کتنا صحیح اور درست ہے، اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی خواہشات کے مطابق دین شریعت نہیں بیان کرتے، بلکہ جو وحی کی روشنی میں نازل ہوتا ہے وہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو گویا آپ کی بات دراصل اللہ کی بات ہوئی، آپ کا کام رسول یعنی پیغام کو عام کرنا، پیغمبر، تو آپ میسنجر کے طور پر میسیج جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے وہ آپ بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہے تھے۔ تو پیغام دراصل تھا اللہ تعالیٰ کا، جو آپ نے بلا کم و کاست اپنی امت تک پہنچا دیا۔ تو اس کے لیے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وحی کی روشنی میں شریعت کی جو بھی باتیں بتاتے ہیں، تو یہ کنفرم ہوا، یہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دین یا شریعت نہیں بناتے، بلکہ جو کچھ نازل ہوا بلا کم و کاست وہ پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے یہاں پر حضرت جبرائیل کے حوالے سے بتائی گئی، جو وحی لانے والے جو فرشتے ہیں ان کے حوالے سے، کہ یہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، یہ بہت طاقتور فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت مقرب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خاص فرشتے کو اس خاص ڈیوٹی کے لیے متعین کیا ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے، فرشتے اپنی طرف سے کوئی چیز نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے لیے اللہ نے جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا وہی کام وہ انجام دیتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا عام طور پہ طریقہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل بہت طاقتور ہیں،
خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کا ان کی اصلی حالت میں دیدار بہت کم کیا. 2 مرتبہ خاص طور پر یہاں اس کا ذکر کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو حقیقی منظر تھا وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا تھا. ورنہ عام طور پر جب وہ تشریف لاتے تو کسی صحابی، جیسے خاص طور پر دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کے روپ میں، ان کے حلیے میں ان سے ملتا جلتا سا انداز ہوتا. لیکن خاص کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں ان کا دیدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا. یہ بتا کر گویا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ آنے والا فرشتہ کوئی ایسا ہی ہے کہ درمیان میں کوئی بھی اچک لے یا اپنی بات اس کے منہ میں ڈال دے، اور وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ وحی کے درمیان اور شیطانی باتوں کے درمیان فرق نہ کر سکے اور وہ مکس اپ کر کے پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے؟ نہیں، بہت طاقتور فرشتہ ہے، بہت زوراور فرشتہ ہے اور بہت امانت دار ہے. تو اس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ بالکل کنفرم ہے، وہی میسیج ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا. اور اس کے بعد پھر مختلف بتوں کا تذکرہ کیا گیا جو عرب کلچر میں اس وقت بہت زیادہ مشہور تھے. افرأیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری، کہ یہ لات، منات، عزا وغیرہ یہ سب نام ہیں ان کے دیوی دیوتاؤں کے، جن کی مختلف قبیلے یا مختلف علاقوں میں پوجا اور پرستش کی جاتی تھی. ان کے بارے میں ان کا ایک عجیب سا تصور تھا. تلک الغرانق العلا وان شفاعتہن لترتجا، کہا کرتے تھے کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم شفاعت طلب کر رہے ہیں، یعنی ان کو راضی کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو. تو قرآن کریم میں بتایا گیا یہ خود ساختہ تمہارے اپنے نام ہیں، تم نے یہ خود ساختہ کردار گھڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی پروف نہیں نازل فرمایا. تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی، ہر دور میں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت روا نہیں رکھی گئی. نہ کوئی کسی زمانے میں مشکل کشا تھا، نہ رہے گا، کیونکہ وہی اللہ رب العالمین سب کے لیے حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. اسی کا دربار غریب نواز بھی ہے، امیر نواز بھی ہے، وہی سب کو بخشنے والا اور دینے والا ہے. تو یہ جو مختلف نام ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھے ہیں. تو یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کی تاریخ میں، چاہے وہ گریک کی تاریخ ہو، یونان کی قدیم تاریخ ہو، یا کسی اور کی قدیم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہاں دیوی دیوتا اور مختلف قسم کی مورتیوں کا عجیب و غریب انداز سے ذکر کیا جاتا ہے. اور آج بھی دنیا کے کتنے ایسے ممالک، کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں بت پرستی بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے بت تراشتا ہے، اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، پھر اسی کے آگے اپنا ماتھا ٹیک کر اسی سے دعا بھی کرتا ہے، مانگنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں درباروں پر، خانقاہوں پر، مزاروں پر نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی مشکلات دور کر سکیں. تو آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم کی یہ جو سورت ہے سورہ نجم، اس میں جن بتوں کا تذکرہ کیا گیا وہ صرف یہ نہیں کہ 3-4 نام جو پیش کر دیے گئے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی آستانے پر جاتا ہے یہ سمجھ کر کہ وہاں سے میری مشکلات دور ہوں گی، وہاں سے مجھے مدد ملے گی، وہ دربار وہاں سے کچھ مجھے حاصل ہوگا، تو یہی تو شرک ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں کہا گیا اللہ کی عبادت علی وجہ البصیرہ ہونی چاہیے. لوگ ظن اور گمان کے پیچھے خواہ مخواہ اپنی عبادت، اپنا عقیدہ اور اپنے ایمان کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں. کہا گیا ان یتبعون الا الظن، کہ وہ صرف ایک گمان کے پیچھے، امیجینیشن، تصورات، تخیلات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ یہ جو ظن ہے، یہ گمان ہے، حقیقت اس سے بدل نہیں سکتی. حقیقت اپنی جگہ ہوگی، آپ کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا گمان ہو سکتا ہے، یا اس طرح کی مختلف کہانیاں گھڑ لی جاتی ہیں بعض اوقات
تاکہ اس دربار کی زیادہ سے زیادہ شہرت ہو۔ اس لیے صرف وہ کہانیوں کو سن کر آدمی کو نہیں چاہیے کہ وہاں جا کر عبادت کرے، وہاں جا کر سجدہ کرے، وہاں جا کر اپنی پیشانیاں جھکائے، حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے حوالے سے جو بات کہی گئی کہ عمل کیجیے، عمل کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی وہاں قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک کے لیے انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس کا حساب و کتاب اللہ جو عالم الغیب ہے اس کے سامنے اس کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کا برڈن نہیں اٹھائے گا۔ اور دوسری بات بھی کہی گئی، اس کو بھی نوٹ فرما لیجئے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے خود محنت کی، اس نے خود کوشش کی۔ اگر میں کوشش نہ کروں، محنت نہ کروں اور چاہوں کہ فلاں کی محنت وہ میرے اوپر لگا دی جائے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، کریڈٹ لینے کا ایک جنون ہوتا ہے، لوگوں کو کام کرتے نہیں ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ صحرا خود اپنے سر بندھے۔ کوئی بھی ایک اچھا کام ہو گیا، میرے مشورے سے ہوا، میری وجہ سے ہوا، میری وجہ سے، چاہے ان کا 1% سے بھی کم اس میں انوالومنٹ ہو، لیکن سارا کریڈٹ کچھ لوگ اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں۔ تو قیامت کے لیے کہا گیا ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ملے گا وہی جس کے لیے ہم نے کوشش کی، جس کے لیے ہم نے جستجو کی۔ پھر سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر، اس کا پس منظر بہت ہی تاریخی نوعیت کا ہے۔ قمر یعنی شق القمر کا جو معجزہ ہوا، چاند اس کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، جس کا ذکر یہاں پر ضمناً کیا جا رہا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے۔ اور اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، جو کہ بہت ہی اتھینٹک اور صحیح ترین حدیث ہے، اس میں اس کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قیامت کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، کچھ اس وقت دکھائی دے رہی ہیں، اور بہت تھوڑی سی رہ گئیں جو آنے والے دنوں میں کسی بھی وقت جو اللہ ہی جانتا ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ تو جو چیز ہو چکی ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، شق القمر کا معجزہ، اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہو چکی ہیں آلریڈی، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس سے پوائنٹ کیا ہے؟ اقتربت الساعہ، اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر مختلف جگہوں پر کیا گیا کہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، تمہیں کیا خبر ہے کہ قیامت شاید بہت قریب آ چکی ہے۔ ہم اور قیامت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صحیح حدیث کے اندر، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں قیامت کے اتنا قریب بھیجا گیا ہوں جیسے یہ 2 انگلیوں میں ڈسٹینس کم ہوتا ہے، اسی طرح میری آمد اور قیامت کے درمیان بھی اب فاصلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے آخری نبی آ چکے، اس کا مطلب ہے فائنل ورژن قرآن کریم کی شکل میں آ چکا اللہ کی کتاب، کتاب ہدایت۔ اب اس کے بعد اب قیامت ہی قیامت ہے۔ تو اس میں ایک معجزہ ہے، یہ صرف اس شق القمر کا معجزہ اور اس کے بعد عرب کا جو ریئیکشن تھا وہی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں سمجھنے کی اور بہت ساری باتیں ہیں کہ اب قیامت قریب آ گئی تو میرے اور آپ کے لیے کرنے کا کام کیا ہے، کیونکہ موت تو جو مقررہ وقت ہے اسی پر آئے گی۔ میرے اور آپ کے لیے اس کی تیاری کی ضرورت ہے، اس کی تیاری، پریپریشن، کہ مرنے کے بعد وہ کون سے کام ہیں جو میرے لیے باعث نجات بن سکتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے قبر میں میرے لیے راحت مل سکتی ہے، وہ کون سے کام ہیں جو میدان محشر میں میرے لیے آسانی فراہم کر سکتے ہیں۔ ایسی چیزوں کے لیے آدمی کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کو کہا جاتا ہے موت کے بعد کی تیاری۔ تو یہ قیامت سے متعلق جو ہے خاص چیز یہاں بتائی گئی کہ وہ بہت قریب آ چکی ہے، اس کے لیے اب ہمیں سستی اور غفلت کو چھوڑ کر تیاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر سورہ قمر میں بار بار آپ دیکھیں گے، جب تلاوت کریں گے تو ایک آیت کو کئی بار دہرایا جا رہا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہم نے اس کلام مجید کو بہت آسان بنایا تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، ریمائنڈر۔ کیا ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، نصیحت لینے کے لیے آمادہ ہے؟ تو یہ آیت بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہم سب کے لیے پیغام کیا ہے؟ آخری کتاب قرآن مجید بہت آسان بنا کر نازل کی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا بہتر بنا سکیں، آخرت کو سنوار سکیں، آخرت کے لیے تیاری کر سکیں۔ اب اس آیت کے تناظر میں ہمارے ہاں کلچر میں جو عام طور پر غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم تو بہت مشکل کلام ہے، بھلا ہم عاجز انسان کیا اللہ کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صرف تلاوت پر گزارا کر لیجئے، اس کے غور و فکر میں نہ جائیے، اس کے سمجھنے کی کوشش نہ کیجئے، بلکہ اس کی صرف تلاوت کر لیجئے۔ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ غلط پروپیگنڈا کیا گیا۔ یعنی ایک آیت جس کو قرآن کریم کی صورت میں بار بار دہرایا گیا کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا، اور آپ کے ارد گرد لوگ یہ کہیں کہ قرآن کریم ایک مشکل کلام ہے، تو گویا اس آیت کی وہ تردید کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو گواہی ہے اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو مسترد کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ کر قرآن آسان کتاب ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا۔ اس لیے قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم اسے کھولیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ ورنہ یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم قرآن مجید سے دور رہیں، اور لوگ دین کے نام پر، قرآن کے نام پر اپنی دکانداری چلا سکیں، دنیا کما سکیں، دنیا بنا سکیں۔ جب لوگ ہوش و حواس کے ناخن لیں گے، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو پھر لوگوں کے جھانسے میں تو نہیں آئیں گے، وہ ان کو معلوم ہوگا، وہ سوال کریں گے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے یا یہ قرآن مجید کے خلاف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو ان کی دکانداریاں تو بند ہو جائیں گی۔ اس لیے اس قرآن مجید کے پیغام کو سمجھ لیجئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کلام کو آسان بنایا تاکہ لوگ اس سے واعظ و نصیحت حاصل کر سکیں۔ پھر سورہ رحمان، اور سورہ رحمان اس کو لوگ خاص طور پر ہمارے ہاں قراء حضرات اس کو اپنی ترنم اور لے کے لیے خصوصی محنت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تلاوت بہت اچھی چیز ہے، مگر اس میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ نہ ہو کہ حسن قرات کی طرف ہی آپ توجہ دیں اور فہم و تدبر سے آپ غافل رہیں۔ اس کے شروع میں کچھ باتیں بتائی گئیں۔ اللہ رب العالمین اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں۔ الرحمن، کہ رحمان کون ہے؟ علم القرآن، وہ جس نے قرآن کا علم دیا۔ اس سے اندازہ کریں قرآن کریم کی اہمیت کا، کہ اللہ تعالیٰ اس کا تو بڑا فضل و کرم ہے، ہمیں پیدا کیا، ہمیں دین سے نوازا، ساری اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائیاں ہیں، مگر خاص طور پر یہاں چند باتوں کا ذکر کیا گیا۔ اس میں سے ایک قرآن کا علم، کیونکہ قرآن مجید کا علم گویا کہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ بتا رہا ہے۔ قرآن کریم نیویگیٹر ہے، جنت کا راستہ بتانے اور جنت کی طرف ہمارے لیے رہنمائی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں جیسے حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور یہ کتاب جو اس کا علم حاصل کرے، اس کی قدر کرے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سربلندی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں اس کی نجات اور کامیابی ہوگی۔ ورنہ جو اس کی ناقدری کرے، دنیا میں اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں تو وہ ناکام ہی ہوگا۔ جو قرآن مجید کے مطابق عمل نہ کرے، اس کے لیے نجات کہاں ہوگی؟ تو دیکھیے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں فرمایا گیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو اس کی قدر کرے گا، اس کو سربلندی عطا فرمائیں گے، ترقی، اور ان کے لیے عروج ہوگا، اور جو اس کی قدر نہ کریں تو ان کو نیچے گرا دیا جائے گا۔
اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کی کتنی قدر کرتا ہے، کون اس کو سمجھنے اور اس کو اپلائی کرنے یعنی اپنی پریکٹیکل زندگی میں نافذ کرنے کی کتنی کوشش کرتا ہے۔ پھر اللہ کی صفات میں سے ایک اور بات علمہ البیان، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں قوت گویائی سے سرفراز فرمایا۔ بولنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ صاحب علم تو ہو سکتے ہیں مگر وہ 2 جملے ڈھنگ سے بول نہیں سکتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گفتگو میں گویا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، جیسے کہ کہا گیا ان من البیان لسحرا، کہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو جادو کا اثر ہوتا ہے، جب چاہے مجمع کو ہنسا دیں، جب چاہے رلا دیں، جب چاہے کھڑا کر دیں اور جب چاہے بٹھا دیں۔ تو ایک آدمی ہزاروں کے مجمع کو جو اس طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قوت گویائی ہے جو اس کو دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے یہ صفت ہے جو اس کو اس سے نوازا گیا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، کسی کو لکھنے کی صلاحیت دیتا ہے، کسی کو اور کوئی صلاحیت عطا فرماتا ہے، مگر ہر صلاحیت کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تب تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر یہ صورت اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں براہ راست انسان اور جنات کے ساتھ خطاب کیا گیا، بیک وقت دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اس کے اندر مختلف نشانیاں جو اللہ نے بنائی اور مختلف نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، ان کا ذکر کر کر کے پوچھا جا رہا ہے، ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ کی تم کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیسے جھٹلا سکتے ہیں ہم۔ اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے یہ تلاوت کی جنات کی جماعت، انہوں نے اس کا کتنا پیارا جواب دیا۔ جیسے ترمذی کی ایک حدیث ہے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اللہ ہم تیری کوئی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے، تیرا ہی شکر ہے اور حمد اور ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ تو اس کے اندر مختلف جو باتیں بتائی گئیں ان میں سے پھر ایک خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ انسان اور جنات کی جماعت، کیا تمہاری یہ طاقت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی پاور اور کنٹرول سے، حدود سلطنت سے باہر نکل جاؤ؟ کوئی ایسی جگہ ہے زمین میں، آسمان میں، سمندر کے اندر کہیں جو اللہ تعالیٰ کی پہنچ یا کنٹرول کے باہر ہو؟ تو پھر کوشش کرو اس حدود سلطنت سے، جو الہی سلطنت ہے، اس سے باہر نکل جاؤ۔ امپاسبل، نہیں نکل سکتے، کیونکہ جہاں بھی جاؤ گے وہ اللہ ہی کی جگہ ہے اور اللہ ہی کا کنٹرول ہے، اللہ ہی کا علم وہاں پر بھی چل رہا ہے۔ کوئی چیز پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے ماورا ہو۔ تو پھر کتنا نادان ہے انسان کہ جب وہ اتنا بے بس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے وہ باہر جا ہی نہیں سکتا، تو پھر اللہ کی ناشکری کرے، اللہ تعالیٰ کا کفر کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی میں زندگی گزارے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور کبھی کبھی تنہائی میں ترجمے کے ساتھ اس سورت کو خاص طور پر آپ پڑھیں۔ قیامت کا اس میں منظر کھینچا گیا ہے کہ کیا منظر ہوگا۔ دیکھیے سورہ واقعہ میں پیش کیا گیا، وہاں لوگوں کو جو کھڑا کیا جائے گا، کروڑوں کے حساب سے، اللہ ہی جانے کتنے لوگ ہوں گے، پہلے دن سے اخیر تک جو بھی آئے ہوں گے، ان کو اتنے نظم و ضبط کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا ان کے اعمال اور ان کے رزلٹ کے حساب سے۔ کچھ لوگ ایک طرف ہوں گے رائٹ سائڈ پر، کچھ لیفٹ سائڈ پر کھڑا کیے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں خصوصی جگہ دی جائے گی۔ کتنے خوش نصیب اور سعادت مند ہوں گے وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں خصوصی جگہ ان کو دی جائے گی۔ السابقون الاولون، کہ وہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو دین ان پر نازل کیا وہ اس کو کس طرح سے قبول کرتے رہے اور اس پر کس طریقے سے وہ عمل کرتے رہے، اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کی قربانیاں دی، ایثار کا مظاہرہ کیا، ساری زندگی اسی میں لگا دی۔ السابقون الاولون، ٹاپ آف دی لسٹ، اور یہ بہت ہی خصوصی قسم کے لوگ ہوں گے۔
اور پھر اس کے بعد اصحاب الیمین دائیں طرف کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور ان کی تعداد بھی اللہ ہی جانے کتنی ہوگی۔ اور دائیں طرف کا مطلب ہے کہ یہ پاس ہو چکے ہیں نتیجے کے اعتبار سے، اب تفصیلی حساب باقی ہے، اور اس کے اندر ہو سکتا کچھ ہلکی پھلکی سزا بھی ہو، اور کچھ لوگ ہو سکتا ان کے بھی بہت اونچے درجات ہوں، اور کچھ درمیانی درجات ہوں، اور کچھ جس جنت حاصل کر لیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی کہ وہاں جنت کی بشارت بھی دے دی جائے، چاہے وہ کوئی بھی درجہ ہو، لیکن جنت اگر مل جائے تو جنت کا جو عام درجہ ہے اس کی ایک چھوٹی سی جگہ، ایک گز کی جگہ ساری دنیا کی نعمتوں پر بھاری۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ ہوں گے جو لیفٹ سائڈ پر کھڑا کیے جائیں گے، بائیں طرف۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو گئے۔ اب ان کی ناکامی کی تفصیلات دیکھی جائیں گی، اس میں بھی درجات ہیں ناکام ہونے والوں کے اندر بھی، تو اس کے مطابق اب ان کے ساتھ معاملہ کیا جانے والا ہے، اور اسی کے حساب سے جہنم کے جو درجات ہیں اس میں ان کو جھونکا جائے گا۔ جیسے اس نے گناہ کیے ہوں گے اس کے لیے وہاں بھی کیٹیگریز ہیں، اسی حساب سے ان کو ان درجات میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہ رونگٹے کھڑا کر دینے والا یہ منظر ہے جو قرآن کریم کی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس صورت کو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنے اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد میں قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ایک بات کہی گئی کہ قرآن جو آخری کلام ربانی ہے، جو اتنے اہتمام کے ساتھ حضرت جبرائیل جیسے طاقتور فرشتے کے ذریعے سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت معمولی سی چیز ہے؟ یہ معمولی سی کتاب ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہ اس کو بہت محفوظ حالت میں وہاں بھی رکھا گیا ہے، اور وہاں سے اللہ نے جیسے چاہا اس کو نازل فرمایا، اور پھر اس کا حال یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو ایسا نہیں کہ کوئی بھی ایرے غیرے جا کر وہاں پر لوح محفوظ سے آگے پیچھے کر دے۔ کیسے جا سکتے ہیں وہاں تک؟ وہاں تو جس کے لیے پرمیشن خاص ہے اللہ رب العالمین کی، اس کے علاوہ تو کوئی قرب و جوار میں تک نہیں جا سکتا۔ یعنی قرآن کریم کو اس کو اندازہ کریں کہ کتنی محتم بالشان یہ کتاب ہے، کتنے اہتمام سے اس کو اوپر بھی رکھا گیا، پھر کتنے ہی اہتمام سے اس کو نازل کیا گیا، پھر زمین پر نازل کرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے اوپر لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس لیے قرآن کریم کی قدر کرنے والے ہم سب بنے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے فقہی ایک مسئلہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کو وضو اور طہارت کے بغیر ٹچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ دیکھیے قرآن کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے کہ آپ فقہی مسائل کو لا کر قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں جو عظمت قرآن کی بتائی گئی ہے اسی عظمت کو ہم دل اور دماغ میں اتاریں اور بسائیں۔ باقی رہا کہ قرآن کریم پڑھنے کا ادب کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے آدمی پاک و صاف ہو کر حالت وضو میں اطمینان کے ساتھ بیٹھے گا تو یہ مقام ادب ہے۔ لیکن مقام ادب کو آپ فرض یا واجبات کے درجے میں نہ دیں کہ کوئی آدمی اگر وضو سے نہیں ہے، پاک صاف ہے، طاہر ہے، مگر وضو سے اس وقت نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن ہی ٹچ نہ کرے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ جو فقہی مسائل ہیں اس کو سمجھنے کے اور بہت سے مقامات ہیں الگ سے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر سورہ حدید، اس کے اندر ایک بہت خاص بات ہمارے لیے سب کے لیے کہی جا رہی ہے۔ آیت 16 میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگ ان کے دل قیامت اور اللہ کے حضور پیش ہونے کے بارے میں ڈریں، خوفزدہ ہوں؟ اگر ابھی بھی وہ غفلت اور سستی میں ہیں، پھر کب وہ وقت آئے گا؟ کب وہ وقت آئے گا جب وہ اللہ کو یاد کریں گے؟ کب وہ وقت آئے گا جب اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس پر وہ عمل کریں گے؟ کب تک سستی؟ کب تک غفلت؟ کب تک ہم اسی طرح سے گناہ اور معصیت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک یہ رزق لیتے رہیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ بیدار ہوں، توبہ کریں،
اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایسا کھیل اور تماشا ہے جس میں ٹائم کیسے گزر رہا ہے، عمر کیسے گزر رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو۔ دیکھیے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ لہو و لعب، تماشا ہے، اور یہ ایک ڈیکوریشن ہے، زیب و زینت اور آسائش اور کمپٹیشن ہے اس کے اندر ایک دوسرے کے درمیان کہ میرا مال زیادہ، میرا گھر زیادہ اچھا، میرے پاس زیادہ جائیداد، میری پراپرٹی زیادہ وغیرہ۔ یہی چیزوں میں ریس لگاتا ہے آدمی، کمپٹیشن کرتا ہے، اور کب تک کرتا ہے؟ جب تک موت کے فرشتے دستک نہ دے دیں۔ جب موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تب خواہش کرے گا کاش مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا جاتا، کاش مجھے مہلت ملتی توبہ کرنے کی، کاش مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا کہ میں جاؤں اور کوئی صدقہ و خیرات کر کے آؤں۔ ساری زندگی تو غفلت میں، دنیا داری میں، حرص اور لالچ میں گزار دی، اور موت کے فرشتوں کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا، حسرت کرنا، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بعض اوقات بارش ہوتی ہے، اس کے بعد پھل پھول، کھیتی اور باغ لہلہانے لگتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر کسان اگر یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ سرسبز و شاداب کھیتی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، تو وہ نادان ہوگا، کیونکہ موسم بدلے گا تو پھر پتے بھی گر جائیں گے، خزاں بھی آئے گی، اور نہ جانے کیا کیا ہوگا، پھر لہلہاتی کھیتیاں سوکھی بن جائیں گی۔ تو یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ اسی طرح زندگی کی رنگ رلیوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو ہمیشہ یہ ایسے ہی رہنے والا ہے یا ہمیشہ میرے کام آنے والا ہے۔ کام آنے والی چیز ہمارا اپنا عمل ہے۔ اسی لیے کہا گیا آیت 21 میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، کہ تم مسابقت کرو، کمپٹیشن، ریس، کس چیز میں؟ دنیا کمانے میں نہیں، مال بنانے میں نہیں، پراپرٹی کے اضافے میں نہیں، کہ حدود اللہ اور شریعت کی خلاف ورزی کر کے دنیا کمانے میں نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ تم کمپٹیشن کرو۔ مسابقہ کہتے ہیں کمپٹیشن، ریس لگانا۔ تو ریس کس میں لگاؤ؟ کہ قرآن میں کہا گیا اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے راستے تلاش کرو، اس میں محنت کرو، جنت حاصل کرنے کی جستجو کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ وہ جنت جس کا تصور، یعنی اس کے اندر کوئی جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں اس کا تصور دنیا میں آدمی کر تک نہیں سکتا، اس کے حاصل کرنے میں ریس لگاؤ۔ یہاں کمپٹیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا بھائی اگر اتنا ہے صدقہ دے رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ دینا چاہیے، میرا فلاں دوست نیکی کے کام ایسے بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، مجھے اس سے زیادہ کرنے چاہیے۔ اگر وہ قرآن کریم کا روزانہ آدھا جز پڑھتا ہے تو مجھے 1 جز پڑھنا چاہیے۔ وہ اتنے یتیموں کی کفالت کر رہا ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ یعنی خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اچھی چیزوں میں نیکی کمانے کا جذبہ ہمارے اندر ہو، اس میں آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ اور جو لوگ کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی دولت میں، اس کو سخت ناپسند کیا گیا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی طرف دعوت دیتے ہیں، روکتے ہیں صدقہ و خیرات کرنے سے۔ یعنی کچھ لوگ تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہیں کہ خود بھی نہیں دیتے اور دینے والوں کو دیکھتے بھی نہیں، پسند بھی نہیں کرتے۔ کیا ضرورت ہے اتنا دینے کی؟ کیوں اتنا خرچ کر رہے ہو؟ کیوں اتنے یتیموں کی تم پرورش کر رہے ہو؟ کیوں تم یہ غریبوں کے، مسکینوں کے، ساروں کے تم ٹھیکیدار ہو؟ تم ساروں کی ذمہ داری لیے ہوئے ہو۔ یعنی خود بھی نہیں دیتے اور دینے والوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور پھر آخری میں جو بات کہی گئی آیت 27 میں، نصارہ کرسچنز کے بگاڑ کا ایک سبب خود ساختہ شریعت، یعنی اللہ نے جو چیزیں نازل نہیں کی انہوں نے اپنی طرف سے دین میں حذف و اضافہ کیا اس کے اندر۔ جیسے رہبانیت کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن وہ لوگ خود بنا لیے۔ کوئی چٹانوں میں جا رہا ہے، کوئی غاروں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دریا کے کنارے اپنی زندگی گزار رہا ہے، دنیا چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنا۔
اور دین اسلام میں کیا حکم دیا گیا؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی دنیا چھوڑ کر غاروں میں بیٹھنا، پہاڑوں کے اوپر چلے جانا، اس کی تعلیم ہمیں نہیں دی گئی، بلکہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ رہنا، انہیں دین کی طرف دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔